تفسیر معارف القرآن۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 4 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر: اس آیت میں متقین یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی نظروں میں نیک اور پرہیزگار ہیں اور صحیح معنی میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، ایسے متقین کی باقی صفت کا بیان جس میں ایمان بالغیب کی باقی ڈیٹیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یعنی اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 4 آسمانی کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک اور جو 70 صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آج قرآن پاک سے پہلے کی ساری آسمانی کتابیں اور صحیفوں پر اس طرح ایمان ہوگا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کتابوں اور صحیفوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی عمل واجب تھے۔ مگر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد کیونکہ پچھلی کتابیں اور شریعت سب منسوخ یعنی کہ رد ہو گیا، تو اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ اب ختم نبوت کی ایک بڑی دلیل اس آیت میں ایک بہت بڑی بات غور کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری بتایا گیا ہے، اسی طرح آگے نازل ہونے والی کتاب اور وحی کے بارے میں بھی ضرور بتایا جاتا، جس طرح پچھلی آسمانی کتابوں میں ہوتا تھا کہ آگے آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی آسمانی کتابوں میں اتنی ڈیٹیل میں اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ لوگ آخری نبی کو اس طرح پہچان سکے جس طرح انسان لاکھوں لوگوں کے بیچ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو پچھلی آسمانی کتابوں کے جانکار عالم تھے وہ ان نشانیوں کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترنت پہچان جاتے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پوری ڈیٹیل ہماری آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے، اور ترنت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی عالم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتے ہی ان کی ساری نشانیوں کی بنیاد پر انہیں پہچان لیا تھا کہ یہی بچہ آخری نبی ہے، جس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں
تو میرے فیس بک پیج سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرٹیکل نمبر 4 اور 5 میں پڑھ کر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب ذرا غور کیجئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی اور نبوت کا سلسلہ چالو رہنے والا ہوتا تو ضرورت تو اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کے بارے میں اور بھی زیادہ زور دے کر بتایا جاتا تاکہ کسی کو بھی شک نہ رہے، لیکن صرف اس ایک آیت میں ہی نہیں بلکہ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں اور کتابوں کا تو ذکر کیا، لیکن ان کے بعد آنے والے کسی بھی نبی یا وحی کا کہیں بھی بالکل ہی ذکر نہیں ہے۔ ختم نبوت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ پورے قرآن پاک نے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے۔ اس آیت میں متقین یعنی صحیح معنی میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے پرہیزگاروں کی دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان ویسے تو ایمان بالغیب میں آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ایمان کے سبھی جزء یعنی پارٹس میں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور اسلامی عقیدے میں یہ وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق اور اعمال میں اور پھر دنیا کی راجنیتی میں بھی ساری دنیا کے مقابلے میں ایک بہت اونچا مقام دیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کی کامیابی اور ترقی اور عیش و عشرت ہی اصل ہے اور دنیا کی تکلیف کو ہی تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا اور سزا کو نہیں مانتے، ایسے لوگ جب حلال حرام اور جھوٹ اور سچ اور صحیح غلط جیسی باتوں کو اپنی کمائی اور ترقی میں اور اپنے عیش و عشرت میں رکاوٹ جیسا پائیں گے تو پھر ان کو ان برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ صرف سخت قانون انسان کو سدھارنے اور بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اگر قانونی سزا سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ بھی دے تو صرف اسی حد تک چھوڑے گا جہاں تک اسے قانون کے رکھوالوں سے خطرہ ہے۔ تنہائی میں اور جہاں اسے قانون کے رکھوالوں کا ڈر نہ ہو، ایسے میں اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر صحیح راہ پر چلے اور پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے۔ ہاں، وہ صرف اور صرف آخرت پر ایمان اور اللہ رب العزت کا ڈر ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی یعنی باہر اور اندر دل و دماغ کی حالات تنہائی میں اور محفل میں بالکل ایک جیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور رات کے اندھیروں میں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے ہر پل ہر گھڑی
میرے ہر ایک اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور متقی کی یہی صفت ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے اور حساب اور کتاب اور جزا اور سزا یعنی جنت کی خواہش اور جہنم سے بچنے کی فکر ہر وقت ان کے سامنے رہتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اور پھر اس پرہیزگاری کے بدلے میں متقین کو کامیابی اور ہدایت کا کیا بدلہ دیا گیا ہے، وہ اس کے بعد کی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے بتا بھی دیا ہے، جو آپ ویورز اگلی آیات کی تفسیر میں پائیں گے انشاءاللہ۔ عربک لینگویج میں بما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جو کچھ، اور انزل یعنی اتارا گیا، نازل کیا گیا، اور الیک یعنی تیری طرف، ما یعنی جو کچھ، قبلک یعنی قبل تیرے، تجھ سے پہلے، آخرتن یعنی آخرت، یوقنون یعنی یقین رکھتے ہیں۔ سند معارف القرآن پیج نمبر 52 جلد نمبر 1، اور تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 56 جلد نمبر 1۔